ایک فقرے پر سب کا اتفاق ہے، بازار کے چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان اور وزیر اعظم تک، اور وہ فقرہ یہی ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ آپ جس پارٹی کے لیڈر کو یا کارکن کو سنتے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور کوئی ملک انصاف کے بغیر چلتا نہیں۔ اس لیے خراب ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اور 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حالات اس لیے خراب ہے کہ ان پڑھ تو کیا، تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر نوجوان بھی بے روزگار ہے۔ حالات اس لیے خراب ہے کہ 5 دریاؤں کے باوجود پاکستان کا ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پیتا ہے جو مضر صحت ہے، اور روزانہ 345 سے زیادہ لوگ صرف یرقان کی بیماری سے مر جاتے ہیں۔ حالات اس لیے خراب ہے کہ ہمارے ملک کے ہاسپٹلز میں غریب کے لیے مناسب علاج کا انتظام نہیں۔ حالات اس لیے خراب ہے کہ غریب کے بچے کے لیے کوالٹی کی ایجوکیشن کا کوئی اہتمام نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ حالات جو خراب ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، تو یہ کس نے خراب کیے ہیں؟ اگر اس ملک پر سراج الحق نے حکومت کی ہے تو پھر ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ حالات سراج الحق کی وجہ سے خراب ہے، لہذا سراج الحق کا احتساب ہونا چاہیے، سراج الحق کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اس کو کسی بڑے چوک میں کھڑا کر کے ان کو سزا دینا چاہیے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا، ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، ہم نے آپ کو گورنر اور وزیر اعلیٰ بنایا، ہم نے آپ کو صدر پاکستان بنایا، لیکن آپ نے پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے پاکستان کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، نئی نسل کو تباہ کیا۔ تو پھر اس قوم پر لازم ہے کہ وہ سراج الحق کا احتساب کرے۔ لیکن اگر اس ملک میں گزشتہ 76 سالوں میں پیپلز پارٹی نے 4 بار حکومت کی ہے، مسلم لیگ نے بار حکومت کی ہے، پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے، تو پھر اس قوم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنی شوگر ملز میں اضافہ کیا، اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، یہاں لوٹ کر باہر کے ملکوں میں چھپایا، اور ان لوگوں نے آپ کے احتساب کے اداروں کو یرغمال بنایا، آپ کی عدالتی نظام کو تباہ اور برباد کیا۔ آپ کا ہر بچہ آج اگر ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے تو جنات کی وجہ سے نہیں ہے، ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اگر انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، انصاف سے آپ کو محروم رکھا، آپ کے بچوں کو روزگار سے محروم رکھا، آپ کے مستقبل کو تباہ اور برباد کیا، تو میری قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا اب یہ قوم اگر باشعور ہے، یہ قوم اگر باضمیر ہے، اس قوم کے کوپڑی میں اگر کوئی دماغ موجود ہے، اس قوم میں اگر کوئی غیرت موجود ہے، تو کیا غیرت کا تقاضا نہیں ہے
کہ اب ہم ان پارٹیوں کا احتساب کریں اور 8 فروری کو ان کا احتساب اور ان کے ساتھ حساب کتاب کریں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، ہمیں مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے، اس 25 کروڑ عوام میں 65% باصلاحیت نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے 60 سالوں میں ہمیں ایٹمی پاور سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندروں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرعی زمینوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے چاندی گیس کے ذخائر سے نوازا ہے۔ لیکن اب تو یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی زمین کو آباد کریں، خطرہ جو ہیرا ہے، موتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو سٹور کر کے اس کا بہتر استعمال کرے۔ اپنے نوجوان جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ محنتی، ذہین اور فتین نوجوان ہے، ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم عالمی اسلام کی قیادت کر سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کے امامت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں کے رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو بھیجا ہے۔ آپ اس زمین میں خلیفہ ہے اللہ کے، آپ اس زمین میں اللہ کا نمائندہ ہے، لہٰذا ہماری تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ ان ظالم، فاشسٹ، غیر جمہوری اور یہ چند مافیاز کی گرفت ہے جس میں آپ اور ہم سب اس وقت جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے نہ اپنے کارکن اور نہ اپنی قوم کو مایوس کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، جہاں رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہوں۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بستی والی ہے۔